اپنے انتخابی عمل کو ایک دن بھی تاخیر کا شکار نہیں ہونے دیتی، اور جماعت اسلامی کی معلوم تاریخ کے اندر کوئی ایک فرد ایسا نہیں مل سکتا جو ذمہ داری سے فارغ ہوا اور اس نے کہا ہو کہ مجھے خام خواہ فارغ کیا ہے، میں فارغ نہیں ہوتا۔ اور جماعت اسلامی کی معلوم تاریخ کے اندر یہ بھی نہیں ہے کہ کسی فرد پر ذمہ داری کا بوجھ ڈالا جائے اور وہ ذاتی عذر لے کے بیٹھ جائے۔ یہاں ذمہ داریوں کی خواہش نہیں ہوتی، منصب اور عہدے کی خواہش نہیں ہوتی، لیکن ذمہ داری لگنے کے بعد ذمہ داریوں سے فرار کا کوئی تصور بھی نہیں ہوتا۔ 1947-48 میں جماعت اسلامی یہاں موجود تھی، لالا موسیٰ میں جماعت اسلامی موجود تھی، پورے ضلع کے اندر اس وقت موجود نہیں تھی۔ عبداللہ ملک صاحب لالا موسیٰ سے تعلق رکھتے تھے، وہ جماعت اسلامی کے اس حلقے کے امیر تھے۔ اور اس کے بعد پھر میجر غلام رسول مونگیا صاحب، چودھری سلطان احمد صاحب، شیخ ظہور احمد صاحب، احسان اللہ بٹ صاحب، ڈاکٹر سید احسان اللہ شاہ صاحب، یہ وہ تمام افراد ہیں جو جماعت اسلامی کی ذمہ داریوں کے ذیلی ذمہ داریوں کے منصب پر فائز رہے۔ سب سے طویل عرصہ شیخ ظہور احمد صاحب رہے، وہ 22 سال امیر رہے۔ 12 سال احسان اللہ بٹ صاحب اس ضلع میں امیر رہے۔ 9 سال ڈاکٹر سید احسان اللہ شاہ صاحب رہے، اور اسی طرح جو ہے وہ 2 میقات کے لیے میں بھی جماعت اسلامی کا امیر جو ہے وہ مقرر ہوا۔ 5 سال ڈاکٹر احسان اللہ شاہ صاحب اور 4 سال میں، اور اس دفعہ سید اللہ شاہ صاحب نے دوسری ٹرم کے لیے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا ہے۔ شاہ صاحب نے بھی اس بات کا تذکرہ کیا کہ جماعت اسلامی کے اندر خواہش ہوتی ہے کہ کوئی دوسرا ذمہ دار بن جائے، لیکن میں اسی پاکستان کی مذہبی دنیا کے اندر، اس کی سیاسی دنیا کے اندر جب بغیر کسی تعصب کے دیکھتا ہوں تو یہاں تو پنگوڑے کے اندر پیدا ہونے والے بچے، فیڈر پینے والے بچے اور ٹین ایجر بچے کا انتظار کرنے کے لیے بڑے قداور لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ بالغ ہو جائے اور پارٹی کی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ خورشید شاہ صاحب کو انتظار کرنا پڑا کہ بلاول بڑا ہو جائے، قمر زمان قاہرہ کو انتظار کرنا پڑا بلاول بڑا ہو جائے، اعتزاز احسن صاحب کو انتظار کرنا پڑا کہ بلاول بڑا ہو جائے۔ وہ اس کے بلوغت کا انتظار کرتے رہے، لیکن پارٹی کی قیادت کسی کے ہاتھ نہیں آئی۔ میاں نواز شریف صاحب مقدر کے سکندر بھی ہیں اور مجبور محض بھی، کبھی ان کی زبان بند ہوتی ہے، کبھی کھل جاتی ہے، کبھی وہ چپ کا روزہ رکھتے ہیں اور کبھی ایک تقریر کے بعد پھر خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو ان کے بھائی بھی یہاں موجود تھے، وزیر اعلیٰ تھے، ان کے بھتیجے بھی موجود تھے، لیکن پارٹی کی قیادت کے لیے صنف نازک کا انتخاب کیا گیا اور اپنی بیٹی کو ہی قیادت دی گئی۔ مذہبی دنیا کے اندر بھی ہم جانتے ہیں کہ مفتی محمود صاحب جیسے قداور آدمی، ایک صاحب کردار انسان کے بعد ان کے بیٹے ہی اس پارٹی کے سربراہ بنتے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب قرآن کریم کا ان سے زیادہ کس نے مطالعہ کیا ہوگا، لیکن وہ جب ذمہ داری سے فارغ ہو رہے تھے، پہلے وہ تا حیات امیر تھے اپنی جماعت کے، اور اس کے بعد پھر حافظ عاقب سعید صاحب کو اس ذمہ داری کو اٹھانا پڑا۔ کوئی اور فرد نظر نہیں آیا، لیکن یہ جماعت اسلامی کا خوبصورت گلدستہ ہے کہ قیام پاکستان سے پہلے اورنگ آباد کے اندر پیدا ہونے والا ایک بچہ جو 15 سال کی عمر میں المدینہ اخبار نکالتا ہے، اور 20 سال سے پہلے جمعیت علماء ہند جو ہے یا جمعیت علماء اس وقت پاکستان جو ہے، اس کا جو سب سے بڑا آرگن تھا الجمعیت، اس کا وہ ایڈیٹر بنتا ہے۔ پھر مولانا حسین احمد مدنی جیسے قداور آدمی سے علمی اختلاف ہوتا ہے۔ حسین احمد مدنی صاحب کہتے تھے کہ قومیں اوطان سے بنتی ہیں، اور وہ کلین شیو ایڈیٹر مذہبی جماعت کے ادارے کا ہے، ایک رسالے کا الجمعیت کا ایڈیٹر، وہ کہتا تھا کہ قومیں اوطان سے نہیں، قومیں ادیان سے بنتی ہیں۔ اس پر اختلاف ہوتا ہے، حسین احمد مدنی صاحب اپنے دلائل دیتے ہیں، اور وہ کلین شیو ایڈیٹر وہ اپنے دلائل دیتا ہے، اس کے دلائل بھاری تھے۔ علماء کے طبقے سے ایک بڑے قداور آدمی سے متاثر ہو گئے، اور اس کے نتیجے کے اندر الجمعیت کے ایڈیٹرشپ سے انہیں فارغ ہونا پڑا۔ ترجمان القرآن کا آغاز کرتے ہیں، کچھ لوگ ان کی فکر سے متاثر ہوتے ہیں۔ پھر جماعت اسلامی کی بنیاد رکھی جا رہی تھی پاکستان کے قیام سے پہلے۔
تو ریاست کپورتھلا کے ایک نوجوان کو کسی نے بتایا کہ مولانا مودودی ایک نئی جماعت بنانا چاہتے ہیں، آج اس کی تشکیل ہو رہی ہے۔ وہ کیسا آدمی تھا، کیسا نوجوان تھا! پوری ریاست کپورتھلا میں اس سے پہلے کوئی مسلمان وکیل نہیں تھا، اور وہ وکیل بھی عام نہیں تھا، وہ گولڈ میڈلسٹ تھا، بڑا ذہین تھا۔ وہ اپنی بیوی کو لینے جا رہا تھا مکلاوے شادی کے دوسرے یا تیسرے دن، تو وہ بیوی کی طرف نہیں گیا، کشش وہاں بھی بہت ہوتی ہے۔ وہ واپس پلٹتا ہے اور مولانا مودودی کی اس مجلس کے اندر آ کے بیٹھ گیا۔ 100 افراد بیٹھے ہوئے تھے، ان میں 75 افراد نے باری باری اٹھ کر اپنا حلف پڑھا، کلمہ طیبہ کی تجدید کی اور جماعت اسلامی کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا۔ یہ 3 پیس سوٹ پہنے ہوئے، پینٹ کوٹ اور ٹائی لگائے ہوئے جب یہ نوجوان کھڑا ہوا کلین شیو، تو مولانا منظور احمد نعمانی صاحب بہت بڑے عالم تھے، حدیث پہ ان کی آپ نے کتابیں دیکھی، انہوں نے کہا کہ یہ کلین شیو نوجوان فرنگی لباس پہنے ہوئے 3 پیس سوٹ اس نے پہنا ہے، پینٹ پہنی ہوئی ہے، کوٹ پہنا ہوا ہے، چھوٹی جیکٹ اندر پہنی ہے، ٹائی لگائی ہوئی ہے، یہ غلبہ دین کی جدوجہد کے لیے کام کرے گا۔ وہ جو اللہ شاہ صاحب نے آپ کو توجہ دلائی کہ ٹریفک پولیس کے کانسٹیبل کے بارے میں بھی ہماری جو عمومی رائے ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، اور انہوں نے ٹھیک فرمایا کہ ان کو ہمیں ٹھیک کرنا چاہیے اپنی رائے کو لوگوں کے بارے میں۔ تو اس سادہ لو وکیل نے کہا کہ میرے بھائیوں، اگر داڑھی بازار سے ملتی تو میں بھی لے کے آ جاتا، یہ داڑھی بازار کی چیز نہیں ہے۔ مولانا مودودی نے کہا کہ اس کے قلب و نظر کی دنیا تو پہلے تبدیل ہو چکی ہے، اس کو اپنا سراپا تبدیل کرنے کے لیے 3 سے 6 ماہ کا وقت دیا جائے۔ اور وہ نوجوان وکیل اپنے سراپے کو تبدیل کرتا ہے۔ مولانا مودودی جب ضعیف ہو گئے، تعلیموں ان کی تصریف و تعلیف کا کام زیادہ بڑھ گیا، انہوں نے جماعت اسلامی کی عمارت کی ذمہ داری سے معذرت کی، تو پاکستان سمیت بنگلہ دیش کی جماعت اسلامی بھی اس وقت پاکستان تھی۔ سب سے زیادہ ووٹ اس نوجوان وکیل کو ملے جس کو جماعت اسلامی میں شامل ہونے پر صرف مولانا منظور احمد نعمانی نہیں، اور بھی لوگ متردد تھے اس کو جماعت میں آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے۔ اور آج اس ہستی کو ہم محترم میاں طفیل محمد کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ دوسرے امیر تھے، اور ان کی جب زندگی میں ابھی ٹھیک ٹھاک تھے، 22 سال یہ قاضی حسین احمد صاحب کے دور میں ذمہ داری، قاضی صاحب کے دور میں یہ عام کارکن کے طور پہ کام کیا انہوں نے، تو ان کی زندگی کے اندر کاکا خیل سے قاضی حسین احمد کا جماعت کے امیر کے لیے انتخاب ہو جاتا ہے۔ قاضی حسین احمد صاحب بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، چلتے پھرتے تھے، ایکٹیو تھے، انہوں نے معذرت کی تو پھر سید منور حسن شہر کراچی سے وہ جماعت اسلامی کے امیر بنتے ہیں، اور سید منور حسن کی جماعت سے ذمہ داری سے فراغت کے بعد خیبر پختونخوا کے دور دراز پہاڑی علاقے سے سراج الحق نام کا ایک نوجوان جو معمولی گھرانے کے اندر پیدا ہوتا ہے، وہ جماعت اسلامی کے امیر کے طور پر اپنے منصب کا حلف اٹھاتا ہے۔ جماعت اسلامی کا کوئی امیر ہوتے ہوئے فوت نہیں ہوا۔ یہ نہیں کہ اسرائیل کو اجازت نہیں ہے ان کی جان نکالنے کی، اپنی زندگی میں ہوش و حواس کے اندر ذمہ داریاں چھوڑی اور نئے لوگوں کے لیے راستے ہموار کی۔ اور کہاں پاکستان کا سیاسی کلچر اور مذہبی کلچر کہ بچوں کے بالغ ہونے کا انتظار کرتے ہیں، بڑے بڑے قداور لوگ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، ان کے اندر یہ حوصلہ نہیں ہوتا کہ پارٹی کے اندر بات کریں کہ ہماری قربانیاں بھی ذرا دیکھیں، اور لوگوں کی غلامی کا حال دیکھیں کہ وہ غلامی پھر انہی کی کرنا چاہتے ہیں جو خود غلامی کے دور کے اندر پلتے ہیں۔ آج لوگ پوچھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کا کیا بیانیہ ہے، یہ نہ حکومت کے ساتھ ہے نہ اپوزیشن کے ساتھ ہے۔ جماعت اسلامی کا 2 ٹوک بیانیہ یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز ہو، پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ کاف ہو، MKM ہو، اور PTI ہو، اور اسٹیبلشمنٹ ہو، یہ تینوں ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں۔ اور اگر آپ اپنے حافظے پہ تھوڑا سا زور ڈالیں تو پاکستان کی آرمی کے جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کا معاملہ تھا، تو PTI کے ساتھ شانے کے ساتھ شانہ ملا کے پیپلز پارٹی کھڑی تھی، پیپلز پارٹی کے شانے کے ساتھ شانہ ملا کے MKM کھڑی تھی، اور ان کے ساتھ مسلم لیگ نواز بھی کھڑی تھی، اور چودھری برادران یہ تو پیدا ہی اسٹیبلشمنٹ کے گملے کے اندر ہوئے ہیں،
اور زندگی کی آخری سانس تک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہیں گے۔ یہ ساری جماعتیں فیسیلیٹیٹر تھی اور انہوں نے ایکسٹینشن دی، کوئی اپوزیشن نہیں تھی۔ پھر ایف اے ٹی ایف کا بل آیا جو غلامی کا پھندا تھا۔ غلامی کے اس پھندے کے موقع پر 34 ممبران قومی اسمبلی اور سینٹ چھوٹی چھوٹی چٹوں سے اٹھ کر غائب ہو گئے۔ ان میں پیپلز پارٹی کے لوگ بھی تھے، ان میں مسلم لیگ کے لوگ بھی تھے، اور ان کے اندر کچھ جو ہیں وہ مذہبی جماعتوں کے لوگ بھی تھے۔ کیا ان کی پارٹیوں نے پوچھا کہ کون سی چٹ اور کون سی سٹک نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ قومی اسمبلی کے ایوان سے غیر حاضر ہوئے اور 10 ووٹوں کی اکثریت سے یہ بل پاس ہوتا ہے جو پاکستان کے عوام کے لیے غلامی کا پھندا ہے؟ 34 ممبران غائب ہوتے ہیں اور 10 کی اکثریت سے یہ بل پاس ہوتا ہے۔ کوئی دانشور ہمیں سمجھا دے کہ یہ ایک دوسرے کے فیسیلیٹیٹر نہیں ہے۔ جب میں نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اور مسلم لیگ کاف اور ایم کیو ایم یہ ایک ہی پارٹی کے مختلف نام ہیں، اور ایک پارٹی جو ہے جو اقتدار کے اندر ہے، اور وہ اتنے وہ کیا گنگا کے اندر انہوں نے اسنان کیا ہے، دودھ کے اندر نہائے دھلے ہیں کہ انہوں نے ساری جماعتوں کا گند اپنی پارٹی کے اندر اکٹھا کیا ہے۔ زبیدہ جلال اگر اتنی قابل تھی تو مشرف کے دور کے اندر تعلیمی اصلاحات کرتی نا۔ وہ مشرف کی ٹیم کا بھی حصہ تھی اور یہاں عمران خان کی ٹیم کا حصہ بھی ہے۔ یہ فواد چودھری یا فساد چودھری یہ مشرف کے ساتھ بھی تھا، یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی تھا، اور یہ اس تبدیلی سرکار کے ساتھ بھی ہے۔ 18 غیر منتخب مشیر ہیں عمران خان کے، 8 وہ وزیر ہیں جو مشرف کے دور میں رہے، جو پیپلز پارٹی کے اندر رہے اور آج عمران خان کے ساتھ ہیں۔ ایک ایک چور اپنی دیہڑی لگاتا ہے، چاہے وہ ظفر مرزا ہو، چاہے وہ خسرو بختیار ہو، چاہے وہ جہانگیر ترین ہو، اور وہ دیہڑی لگانے کے بعد باوقار طریقے سے ملک سے چلا جاتا ہے۔ آج نواز لیگ کا گلہ یہ ہے کہ ہمیں قائد اعظم کے مزار پر ووٹ کو عزت دینے کی جو ہم بات کر رہے تھے اس پر ان کے بڑے ہونہار داماد پر مقدمہ قائم کیا گیا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب، ہم کسی کو کسی کا ماضی یاد دلا کر تلخیاں پیدا نہیں کرنا چاہتے، لیکن یہ جو گوجرانوالا کا غلام دستگیر خان کا خاندان ہے، یہ آپ کے رشتہ دار بھی ہیں اور آپ کی پارٹی کے سرکردہ لیڈر بھی ہیں۔ ایوب خان اور فاطمہ جناح کے مقابلے کے اندر فاطمہ جناح کی تصویر اس خاندان نے کتیا کے گلے کے اندر ڈالی تھی، یہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ 150 ممبران قومی اسمبلی ہیں، سینیٹر ہیں، ہر دور کے اندر اپنے ایمان اور ضمیر کی منڈی لگاتے ہیں، پارٹیاں بدلتے ہیں اور پارٹیاں بدلنے کے بعد اقتدار کے اندر چلے جاتے ہیں۔ جماعت اسلامی کے 150 ممبران قومی اسمبلی اور سینٹ رہے ہیں، صوبائی اسمبلیوں کے ممبر رہے ہیں۔ میں تاریخ کے طالب علم کے طور پر آپ کو یہ یاد دلاؤں کہ پروفیسر عبدالغفور احمد صاحب وفاقی وزیر پیداوار تھے، چودھری رحمت الہی صاحب صنعتوں کے وزیر تھے، محمود اعظم فاروقی وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات تھے۔ یہاں صحافت کی دنیا کے لوگ بھی بیٹھے ہیں، پریس کلب کے صدور بھی ہیں۔ کہاں محمود اعظم فاروقی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، کراچی جماعت کا امیر، تہجد گزار، اور کہاں یہ فساد چودھری، کہاں شیری رحمان۔ یہ کیا مقابلہ یار ان کا، جماعت اسلامی نے کیا دیا اس قوم کو؟ محمود اعظم فاروقی جیسا وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات پاکستان کی پوری تاریخ میں آپ کو نہیں مل سکتا۔ سراج الحق صاحب وزیر خزانہ بنے خیبر پختونخوا کے۔ ورلڈ بینک نے بھی اعتراف کیا، مالیاتی اداروں نے اعتراف کیا کہ سراج الحق نے سب سے زیادہ بہترین وزارت خزانہ جو پاکستان کے تمام صوبائی وزراء خزانہ میں چلائی تھی وہ سراج الحق نے چلائی تھی۔ 73 کا دستور بنا، یہ متفق کا دستور ہے پاکستان کا۔ اللہ تعالیٰ بھٹو صاحب کی قبر کو بھی نور سے بھر دے، ان کی منزلوں کو آسان کر دے، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ 73 کے دستور کو جب مدون کیا جا رہا تھا، چودھری لطیف لنگڑیال صاحب یہاں بیٹھے ہیں، انصر محمود ایڈوکیٹ صاحب بیٹھے ہیں، یہ قانون کے ماہر ہیں، 42 ملکوں کے دستور پروفیسر غفور صاحب نے منگوائے، اور ان کا مطالعہ کرنے کے بعد 73 کے دستور کے بنیادی ڈرافٹ جو پروفیسر غفور نے تیار کیے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، پاکستان کے ممتاز قانون نے اس پر اتفاق کیا تھا۔ جماعت اسلامی کے بارے میں لوگ کہتے ہیں اس نے کیا کیا ہے؟ جماعت اسلامی نے اس ملک کے اندر
سیاست کے قبلے کو ٹھیک کیا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ سیاست لفنگے لوگوں کا کام ہے، شریف آدمی کا کیا واسطہ اس سے۔ میں صبح گوشت لینے گیا تو وہاں ایک آدمی بیٹھا تھا، وہ کہتا فلاں بندہ الیکشن لڑ رہا ہے، کہتا الیکشن کو بندے دے پترانا کام ہے۔ یہ جماعت اسلامی نے بتایا کہ سیاست کار انبیاء ہے، یہ مشغلہ نہیں ہے۔ آمنہ کے لال نے مدینے کی ریاست قائم کی تھی، دفعہ 30 کے مجسٹریٹوں کے اختیارات صحابہ اکرام کو دیے تھے، مدینے کے بازاروں کے بھاؤ چیک کیے تھے، اور گورنروں کو جو ہدایات اس زمانے میں ملتی تھیں وہ آج کے حکمرانوں کے لیے بھی مشن لے رہا ہے۔ اس لیے میں اپنی بات مکمل کر رہا ہوں۔ جماعت اسلامی کے لوگوں کو اپنا یہ جو تندوا ہے نا، تندوا سمجھتے ہیں پنجابی سمجھ، تندوا ایک ہوتا ہے بچے نو وہ گل نہیں کرتا، پھر وہ بعد کا جا کے تھوڑا جا کٹ لاندے نے تے تھلے نستر نال پھر وہ بولنا شروع کر دیتا۔ یہ آپ اپنا تندوا توڑیں ذرا، آپ کی قیادت سے بہترین قیادت کسی کے پاس نہیں۔ اس ملک کی ایوانوں کے اندر آپ کے ممبران قومی اسمبلی اور سینیٹرز نے اور صوبائی وزراء نے جو کردار ادا کیا ہے، ان پر کوئی آدمی انگلی نہیں اٹھاتا۔ آندے نے لبی پیتی انہیں نہیں، جنہوں لبی نہیں، یہ فلسفہ نہیں ہے درست۔ جماعت اسلامی کے صوبائی وزیر بھی رہے نا، خیبر پختونخوا بھی رہے، پنجاب میں بھی رہے، ڈاکٹر افضل اعزاز صاحب راول پنڈی سے کئی بار ایم پی بنے، آج بھی وہ حیات ہیں، بیمار ہیں۔ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنی دعوت، اپنا پیغام، اپنا تعارف اسے پورے اعتماد کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے، اس لیے کہ لوگوں نے انفرادی دائرے کے اندر پیپلز پارٹی کا کردار دیکھا ہے، اس کا اقتدار بھی دیکھا ہے، انفرادی دائرے میں مسلم لیگ کا کردار اور اقتدار بھی دیکھا ہے، کاف لیگ کو بھی دیکھا ہے، جب یہ کہتے تھے کہ مشرف صاحب کو 100 سال تک ہم منتخب کرائیں گے، اور جیسے اس شریف آدمی کی وردی اتری، انہوں نے بھی اس کے ساتھ بے رخی کا رویہ اختیار کر لیا۔ انہوں نے گاڑی اٹھا لی تھی اس کی، نواز شریف کی چناب کے پل سے، بانس دے کے نا، گارڈر دے کے، پتہ نہیں کیا، تو یہ غضنفر گل صاحب ایجیسن کالج کے اندر نواز شریف کے رہے ہیں کلاس فیلو نے کہا ذرا خبردار ہے، ہوشیار رہنا، یہ گاڑی جو تمہاری آج اٹھائی ہے انہوں نے دیکھو پھینکتے کہاں ہیں تمہارے۔ میرے بھائیو، سیاست کے اندر تو ابن الوقتی ہے، مفاد پرستی ہے، ایمان اور ضمیر کی منڈی لگتی ہے، لیکن جماعت اسلامی نے لوگوں کو بتایا کہ نہیں، بڑے بڑے عہدے اور منصب لوگوں کو ملے، ان کی آفریں ہوتی نہیں، لیکن جماعت کا جو بندہ کراچی کا میئر بنا، وہ عبدالستار افغانی ہو یا نعمت اللہ، اس نے ثابت کیا کہ بلدیات کے اندر اگر خدمت کا کوئی ستارہ بن سکتی ہے تو وہ جماعت اسلامی ہے۔ جماعت اسلامی کے لوگوں نے وزارتوں میں کام کیا، اتنا شاندار کام کیا کہ لوگ آج بھی سراج الحق کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنی بات لوگوں تک پہنچا سکیں، ہم اعتماد کے ساتھ بات کر سکیں، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کا خوف، کسی چودھری کا، کسی ڈیرے دار کا، کسی وڈیرے کا، کسی رساگیر کا خوف ہمیں اس لیے اپنے دل کے اندر نہیں رکھنا کہ میں نے قرآن و سنت کا جتنا مطالعہ کیا ہے، اللہ کے خوف کے بعد کسی اور چیز کا خوف اپنے دل کے اندر پالنا، یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔